بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، مسلم لیگ نون میں دماغ قرار دیے جانے والے کہ ہر منصوبے کے پیچھے ان کا برین ہوتا ہے، احسن اقبال صاحب، ان کا جھوٹ بے نقاب ہوا ہے بری طرح سے۔ آپ کے سامنے یہ تمام تفصیلات بھی رکھیں گے۔ ریکویسٹ آپ سے، طارق متین 2.0 سبسکرائب کیجئے یہاں اس چینل پر بھی، اس چینل کے ساتھ ساتھ اس چینل پر بھی سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر ٹیپ کیجئے، آل پہ ٹیپ کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اب اس ویڈیو کے موضوعات پر آنے سے پہلے، یہ کراچی کی ویڈیو ہے، کراچی میں دھوراجی، یعنی ہم بات کر رہے ہیں بہادر آباد کے نزدیک، ہم بات کر رہے ہیں بالکل نیشنل اسٹیڈیم کے نزدیک، اور وہ جگہ جس سے شہر کے متمول اور سیف علاقوں میں شمار ہونا چاہیے، وہ جگہ جہاں اہم لوگ بھی رہتے ہیں۔ یہ کوئی شہر کا وہ نہیں ہے نا پسماندہ علاقہ، پل کے اس پار بھی بہت پیچھے، اس طرح کا علاقہ نہیں ہے۔ تو ہر جگہ شہر میں چیزیں غیر محفوظ ہیں۔ آپ دیکھیے بالکل دن دہاڑے ایک اسٹور کے باہر یہ خاتون گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہیں، اطمینان سے لوگ آتے ہیں اور آ کر ان کو لوٹتے ہیں، اس کے بعد گن دکھاتے ہیں، اسلحہ لہراتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور ان کی شکلیں واضح ہیں، شکلیں واضح ہیں۔ ہمارے پولیس والے، ہمارے حکام، ہمارے حکمران ہمیں یہ بتاتے ہیں بار بار کہ نہیں، اب کراچی کے حالات بہت بہتر ہیں۔ تو یہ بات کرتے ہو تو آپ کو کم از کم شرم آنی چاہیے کہ کراچی کے حالات بہت بہتر ہیں۔ جس اطمینان کے ساتھ واردات انجام دینے والے اس شہر میں واردات انجام دیتے ہیں، تو اس پر افسوس ہوتا ہے آپ لوگوں کے یہاں حکمران ہونے پر۔ جہاں پولیس بہتر کام کرتی ہے، پولیس کی تعریف، بار بار تعریف کی۔ میں چونکہ خود یہ بار بار کہتا ہوں کہ مجھ پر تو احسان ہے، احسان یہ نا ہمارے یہاں پولیس جس طرح کے کام کرتی ہے۔ تو اتھر کے قاتل پولیس نے پکڑے، ایک مارا گیا، ایک جیل میں ہے۔ پھر جس طرح ابھی وہ 3 تلوار پہ ڈاکٹر کے قاتل پکڑے، تو پولیس کچھ جگہوں پر کامیابیاں حاصل کرتی ہے، تسلیم، اچھے کام بھی کرتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اس شہر میں جو حالات ہیں، وہ حالات آپ دیکھ لیجئے۔ اور اب اس ویڈیو کے موضوعات کی بات دیکھیے۔ سب سے پہلے احسن اقبال صاحب، ہمارے ہاں مسلم لیگ نون کا دماغ احسن اقبال صاحب، انہوں نے شبر زیدی صاحب، وہ ایک عدد پوڈ کاسٹ میں گفتگو کر رہے تھے، ذرا پرانی گفتگو ہے۔ اس گفتگو میں شبر زیدی صاحب نے کہا کہ جو لاہور کی اورنج لائن ہے، یہ اورنج لائن پنجاب حکومت کے پیسوں سے نہیں بنی، یہ سی پیک کے پیسوں سے بنی۔ انہوں نے کہا کہ اور سی پیک کے پیسوں سے بنا ہوا پروجیکٹ آپ نے پنجاب میں بنایا، یہ آپ کہیں اور بھی بنا سکتے تھے، لیکن پنجاب میں بنایا، اور پنجاب میں بنانے کے بعد آپ کریڈٹ لیتے ہیں، اس کو اپنے پولیٹیکل اسکور کے لیے یوز کرتے ہیں۔ اور چونکہ سب سے زیادہ سیٹیں پنجاب میں ہیں، پنجاب آپ لینڈ سلائیڈ وکٹری لیں، مرکز میں حکومت بنائیں، مزے ہیں۔ تو یہ انہوں نے کیا، اور شبر زیدی صاحب نے اس پر سوال اٹھایا۔ احسن اقبال صاحب آئے، اور احسن اقبال صاحب نے آ کر شبر زیدی صاحب کے اس گفتگو پر لکھا، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ لاہور میں اورنج ٹرین وفاقی حکومت کے پیسوں سے نہیں بنی۔ اچھا، وہ بھی سی پیک نہیں کہہ رہے، وفاقی حکومت کے پیسوں سے نہیں بنی، وہ 100% حکومت پنجاب کے اپنے پیسوں، اپنے بجٹ سے بنی ہے۔ احسن اقبال صاحب نے یہ فرمایا۔ اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ احسن اقبال صاحب کس کو جھٹلا رہے ہیں؟ چائنیز ایمبیسی کو، چائنیز حکومت کو جھٹلا رہے ہیں۔ چائنیز ایمبیسی کیتھے پاک، وہاں سے لکھا گیا 2025 میں 11ویں مہینے میں 20 تاریخ کو، لاہور's Orange Line metro train, the first urban rail transit project under the CPEC, has achieved a significant milestone by serving over 270 million passengers in the past 5 years, which is a shining example of how China-Pakistan cooperation benefits the local people. تو یہ چائنیز حکومت کو جھٹلا رہے ہیں احسن اقبال صاحب۔ پھر اس کے بعد احسن اقبال صاحب گورنمنٹ آف پاکستان کو جھٹلانے، گورنمنٹ آف پاکستان نے جون 6 2024 کو بتایا، میٹرو اورنج لائن لاہور از این امپورٹنٹ پروجیکٹ آف سی پیک۔ یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے بتایا، اٹس اے سمبل آف کوآپریشن بٹوین چائنا اینڈ پاکستان۔ اب ریپرزینٹیو ہیں نورنکو کے، انہوں نے یہ بات کی۔ تو احسن اقبال صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، اور ہمارے یہاں احسن اقبال صاحب ہوتے ہیں، آپ کو ہر کچھ عرصے بعد بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ویژن 2020، ویژن 2025، ویژن 2035، یہ 2035 کے ویژن کی باتیں کر رہے ہیں،
اور جو یہاں ہو رہا ہے ہوتا رہا ہے اس پر احسن اقبال صاحب بے خبر. پنجاب کے کئی پروجیکٹس میں وفاق کا پیسہ کیا ہمیں نہیں پتا؟ پاکستانیوں کو نہیں پتا؟ یہ سب کو اردو کا 8واں حرف سمجھتے ہیں اور اطمینان سے آ کے اڑان پاکستان والے احسن اقبال صاحب منصوبہ بندی. بندہ پوچھے کہ آپ بیسک معلومات پاکستانیوں سے جھوٹ بولنے والے لوگ, اور اس کے بعد باتیں دیکھیں آپ ان کی. نون لیگ والی ایک کمال رکھتے ہیں, انتہائی درجے کا کمال رکھتے ہیں. وہ جلسے میں بابا نچوانا ہو تو کہاں ہے وہ بابا, میں نے ٹویٹر پہ دیکھا آپ نے پیچھے کھڑا کیا وہ تیار کر کے. اس کے بعد آپ تقریر میں جب بتانی ہے کہاں ہے وہ بابا, وہ کھٹ سے اسٹیج پہ نظر بھی آ گیا اور اس کو ڈانس بھی کروا دیا آپ نے. وہ جو مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہے ڈرائیور کا حلیہ دیکھا ہے, اور اب وہ بابا کا حلیہ, بابا کا ہاتھ پکڑ کے ڈانس کر بابا, وہ تب نظر نہیں آیا کہ بابا کا حلیہ کیا ہے. تو یہ جو لوگ ہیں یہ ایسے ہی کام کیا کرتے ہیں. آپ دیکھیے طارق فضل چودھری صاحب پتہ نہیں کہاں کے کالے پہاڑوں کی ویڈیو لگا کر, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ طارق فضل چودھری صاحب نے نواز شریف سے محبت, نواز شریف کے لیے نعرے, نواز شریف سے لوگوں کا والہانہ جذبات کا اظہار, پتہ نہیں کہاں کی ویڈیو لگا دی. کالے رنگ کا پہاڑ, وہ آزاد کشمیر میں یہ کالے پہاڑ ہے, سرسبز علاقے میں کالے پہاڑ ہیں, وہ لگا کے بیٹھ گئے اور کہا جی یہ ویڈیو جعلی ویڈیوز. وہ ہمارے ایک صحافی ہیں, وہ کہہ رہے تھے کسی سیاسی کارکن کے نورین نیازی صاحبہ کی ویڈیو کو اے آئی قرار دینے پر, ویڈیو اے آئی نہیں ہے, نورین نیازی صاحبہ نے یہ کہا بھی نہیں, اس سیاسی کارکن نے غلط بات کر دی. اس کو کہہ رہے تھے گدھائے, جاہل ہے, یہ ایسے ہی ہیں, ان کو تمیز نہیں ہے, یہ ایسے ہی جھوٹ بولتے ہیں. تو اب یہ جو طارق فضل چودھری صاحب ہیں ان کو ان القابات سے نوازیں گے آپ, احسن اقبال صاحب کو ان القابات سے نوازیں گے آپ. جو خواجہ آصف نے کیا, خواجہ آصف صاحب نے یلدا حکیم کے پروگرام والی جو اے آئی ویڈیو تھی علیمہ خان کی, وہ شیئر کر دی تھی. اب آپ نوازیں گے کہ یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. تو ایک پولیٹیکل ورکر جس سے غلطی ہو جائے گی تو اس کو ہمارے ہاں نہ جانے جانوروں جیسے نام اور عجیب و غریب نام دے کر اس کا مذاق اڑا لیں گے. لیکن یہ لوگ جو جھوٹ بولیں گے, ٹکا کے جھوٹ بولیں گے, اور ٹیکس پیئر منی پہ جس طرح کے کام انہوں نے اپنی پولیٹیکل گینز کے لیے یوز کیے ہیں, اس پر یہ لوگ بات نہیں کریں گے. تو عجیب و غریب ہمارے یہاں کام ہے, وہ کام اطمینان کے ساتھ کیے جاتے ہیں لوگوں کی جانب سے. اس کے بعد وفاقی حکومت نے کیا کیا ہے؟ وفاقی حکومت نے امریکہ سے, شہباز شریف سرکار نے, وہ نہیں تھا میں مانگنے نہیں آیا مگر مجبوری ہے, اب امریکہ سے $10 ارب کے زر مبادلہ استحکام فنڈ کی درخواست کر دی ہے. ہمارا حال ذرا بہتر ہو جائے گا اگر آپ دے دیں گے $10 ارب. اور امریکی وزیر خزانہ کو کہا ہے 5 برس کے لیے آپ ہمیں کیوں نہ مالی سہولت دے دیں. ہم ان کو سجسٹ کر رہے ہیں اگر یہ منظوری ہو جائے گی تو ملک میں زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہو جائے گا, روپے پہ دباؤ کم ہو جائے گا, اور ہمارے ہاں ملٹی لیٹرل فائنینشیل اسٹیبلٹی جو ہے وہ آئے گی, اور ہمیں بین الاقوامی مالیاتی ذرائع پر انحصار کم ہونے کی اس سے توقع ہے. یہ اس طرح کی خبریں لگ رہی ہیں, رائٹرز نے یہ تمام چیزیں بتائی ہیں, اور کہا ہے کہ امریکہ ایران جنگ میں سفارتی کردار کے بعد یہ پاکستان کی اہم پیش رفت. ہم نے آپ لوگوں کے درمیان مذاکرات کروا دیے, اگر آپ ہمیں $10 ارب دے دیں تو. مطلب ابھی تک تو ہم کہہ رہے تھے امن کے دائی, امن کے پیامبر, ہم یہ باتیں کر رہے تھے. اب ہم کہہ رہے ہیں ہم نے بڑا اچھا کردار ادا کیا, اگر آپ $10 ارب دے دیں تو بہرحال پاکستان کی بیرونی مشکلات کا ذکر بھی رائٹرز کرتا ہے. وزارت خزانہ, امریکی محکمہ خزانہ, رائٹرز کہتا ہے ہم نے ان سے پوچھا, انہوں نے کوئی رد عمل نہیں دیا. ہم نے پاکستان کی منسٹری آف فائنانس سے پوچھا, انہوں نے کوئی رد عمل ابھی ہمیں نہیں دیا ہے. ہم ان کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں. بہرحال جواب پتہ ہے کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ پاکستانی معیشت 1 سال میں ٹھیک ہو جائے گی. 6 مہینے میں ٹھیک نہ کی تو میرا نام شہباز شریف نہیں. ہمارے ہاں $107 ارب کی بیرونی سرمایہ کاری اس مد میں اتنے عرصے میں ایسے آ جائے گی. ہمارے ہاں یہ معدنیات والا کام یہ گیم چینجر ہوگا. ہمارے ہاں اب یہ والا کام یہ گیم چینجر ہوگا. نہروں والا کام یہ گیم چینجر ہوگا. ہم نے 6 انیشیٹوز لے لیے ہیں, ان 6 انیشیٹوز پر کام ہوگا تو یہ گیم چینجر ہوگا. عمران خان نے سب تباہ کر دیا تھا, اب ہم کہاں لے کر جائیں گے؟ کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ اس وقت مہنگائی دیکھیے,
بے روزگاری کے نمبر دیکھیے, غربت کے نمبرز دیکھیے, اس وقت ہماری ٹریڈ کے نمبرز دیکھیے, تو آپ کو اندازہ ہو کہ یہ حکومت جو تمام تر تجربے کاروں کی حکومت ہے اور اس کو تمام تر طاقتوں کی تھپکی اور سہولت میسر ہے, یہ حکومت کہاں لے کر آ گئی ہے مجھے اور آپ کو, میری اور آپ کی زندگی کے ساتھ انہوں نے کیا کر دیا ہے. چلیں ہمارے ساتھ تو جو کیا سو کیا, پاکستان کے ساتھ کیا کر دیا ہے, سخی اللہ کے نام پہ $10 ارب یہ یہاں لے کر آ گئے, اور اس پہ بھی دعوے وہی کہ ہم نے سب ٹھیک کر دیا ہے. تو سلام ہے, سلام ہے, آئی لو یو آپ لوگوں کے سب ٹھیک کرنے پر. آخری چیز, آزاد کشمیر کے انتخابات جس کے سلسلے میں مریم نواز شریف صاحبہ, اچھا کچھ نہیں ہوا, مریم نواز شریف نے گرین بسیں دوں گی, موبائل ہاسپٹل دوں گی, بجٹ کو 10 گنا بڑھا دیں گے, پھر اس کے بعد اسپتال بناؤں گی. نہیں کر سکتے آپ, الیکشن قوانین کے مطابق نہیں کر سکتے آپ, اور یہ سارے اعلانات کر دیے, کسی کو فرق نہیں پڑتا الیکشن کمیشن وغیرہ کو. سہیل آفریدی جس حلقے میں, عمر ایوب والے حلقے میں الیکشن ہو رہا تھا, اس سے باہر جلسہ کرتا ہے. یعنی تھا وہ بھی پولیٹیکل کام, لیکن آپ بچنے کے لیے حلقے سے باہر جلسہ کر دیتے ہیں, وہاں سے لوگ آتے ہیں, کوریج ہوتی ہے, بٹ آپ ٹیکنیکلی بچ جائیں, حلقے سے باہر جلسہ کرتے ہیں. اب تک سہیل آفریدی کے اوپر نااہلی کی تلوار لٹکا کے سسٹم بیٹھا ہوا ہے کہ تو اگر یہ کرے گا تو دیکھ تیرے ساتھ کیا ہوگا. یہاں نواز شریف صاحب, مریم نواز شریف صاحبہ سب مل کے جاتے ہیں اور جا کے مظفر آباد میں جلسہ کرتے ہیں آزاد کشمیر انتخابات کے موقع پر. اور چلیے اس کی تو اجازت مل گئی تھی کہ جلسہ کیا جا سکتا ہے, آپ اعلانات نہیں کر سکتے کیونکہ آپ انتخابات پر اثر انداز ہوں گے, وہ بھی کر دیا. اب اس انتخابات کے حوالے سے کنور دلشاد صاحب, جنہیں وہاں کی خبریں, کہاں کی, وہاں کی خبریں معلوم ہوتی ہیں, وہ کنور دلشاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو کل اعلان ہوا تھا کہ انتخابات مرحلہ وار ہوں گے, یہ بھی ٹھس ہو سکتا ہے. اور کنور دلشاد صاحب کہتے ہیں کہ سیلاب کی, بارشوں کی وجہ سے آزاد کشمیر کے انتخابات ملتوی ہو سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والے ہیں, ان کے درمیان, اہم وفاقی شخصیات کے درمیان, اور صاف لفظوں میں وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی اہم شخصیات کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں, انتخابات ملتوی بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ہماری خبر یہ آ رہی ہے کہ اندرونی خانہ طور پر جو ان کی نام جو ہے پارٹی بین ہو گئی ہے ایکشن کمیٹی, ان کے ساتھ جو بیہائنڈ دی کرٹن جو گفتگو چل رہی ہے, اس میں یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ شاید یہ الیکشن جو ہے یہ سیلاب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو فار دی ٹائم بھی مؤخر کرتے ہیں. یہ اندرونی خانہ باقاعدہ مذاکرات چل رہے ہیں, اور اس میں ہماری وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی جو بڑی اہم شخصیات ہیں ان کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں. تو اس میں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ انتخابات اگر ملتوی ہو جائیں گے تو یہ ایک پرابیبل سچویشن ہے, بعد میں جا کر ہوں گے 4-5 مہینے کے لیے, لیکن فیزز میں الیکشن ہو, 3 حصوں میں, اس کا فائدہ ہوگا نون لیگ کو, تو یہ اس لیے کیا گیا ہے. اور اگر ایک ساتھ الیکشن ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو, بلاول بھٹو زرداری صاحب کو. دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے, کیونکہ خبر دی ہے انہوں نے جنہیں وہاں کی بھی خبر ہوتی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.